بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ناول ہے بہت ہی زبردست ناول ہے۔ اس ناول کا عنوان ہے طواف عشق، اور یہ ناول لکھا ہے مس سمیرہ حمید صاحبہ نے۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ نیل گواہ آسا ہے، وقت کے لمحے اور دریا کی لہریں ایک جیسی نہیں رہتیں، لیکن وہ پانی کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا جس نے آسا نبی کی ضرب پر لبیک کہا ہوگا۔ لبیک کہنے، بیت اللہ کا حج کرنے حاجی قاہرہ کی زمین پر قافلہ در قافلہ اتر رہے ہیں۔ صبح کا پیام دن کے بیان میں بدل چکا ہے۔ مصر کے قاہرہ میں گرم موسم میں ٹھنڈی ہوا کی آمد کو حجاج کرام کی خوش قدمی قرار دیا گیا ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی دھمک، ہجوم کے جوشیلے نعروں کا شور، گلی کوچوں، بازاروں، اونچے نیچے راستوں اور زمین کے خالی قطعوں پر کھڑے قاہرہ کے لوگوں کا صبر قابل دید ہے۔ محمل شریف کے لیے آنکھیں نم اور دل محبت کی گرمی سے نرم ہے۔ سر پر شیرینی کے ٹوکرے رکھے خوانچہ فروشوں کی آوازوں کے لفظ وہی ہیں، بس تاثیر بدلی ہوئی ہے۔ آج کے دن حج پر جانے والے خوش نصیب ہیں، لیکن بد نصیب وہ بھی نہیں۔ یوم جمعہ ہے، اذان ظہر سے پہلے، قیام جمعہ سے پہلے، خلیفہ کے شاہی دستے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں چلتے ہوئے، فخر یہ اس اعلیٰ نسل اونٹ کے ساتھ آ رہے ہیں جس کی سعادت مند کوہان پر محمل شریف سوار ہیں۔ عرش کا نشان، زمین کا جلال، بیت اللہ کا کسوۃ الکعبہ غلاف، کلاموں میں کلام، ابن کلام، قرآن پاک۔ اس شاہی قافلے کو دیکھنے کے لیے قاہرہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں۔ جھولوں کے بچے تک نہیں چھوڑے گئے، وہ بھی اس وقت اپنی ماؤں کی گودوں میں ہمکتے ہوئے محمل شریف کی راہ دیکھ رہے ہیں جن گھروں سے قافلہ دکھائی دینے والا ہے۔ ان گھروں کی چھتوں پر پرندے تو بہت پر مار رہے ہیں، لیکن عورتیں کسی کو پر نہیں مارنے دے رہیں، اور منڈیر کی طرف کسی مائی کے لال پیلے نیلے کو کھڑا نہیں ہونے دے رہیں۔ وہ صبح سویرے جاگی ہیں، اپنے کام ختم کیے ہیں، کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر باوضو ہو کر چھتوں پر آ کر مطلوبہ جگہ پر قبضہ کیا ہے۔ اب جو آنے میں دیر کر چکے ہیں، بہتر ہے کہ اگلے سال تک انتظار ہی کریں۔ ہوا سے ان کی چادریں اور لباس کے دامن پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ خطہ زمین پھولوں سے خالی ہو چکا ہے۔ قاہرہ والیوں نے اپنی جھولیاں پھولوں سے بھر لی ہیں۔ بیت اللہ کی دیواریں چومنے خوش نصیب جا رہے ہیں، لیکن بد نصیب وہ بھی نہیں ہیں۔ خیر کو اپنے دامن میں سمیٹ کر بلدار سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے ہوئے وہ بھی چھت تک پہنچ چکی ہے۔ ان کی جھولیاں بھی پھولوں سے بھری ہوئی ہیں، وہ بھی باوضو ہے۔ خوشبو لگا کر دل میں رب کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ بھی کاروان کے حج کے ساتھ جانے والے غلاف کعبہ کلام پاک کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ جنت، آمنہ اور عزیزہ، دن کے بیان میں حج پر جانے والے تبرکات کا قیام شامل ہو چکا ہے۔ موسم گرم ہے اور گرم ہی قاہرہ والیوں کا مزاج ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں قاہرہ میں اتنی عورتیں کہاں سے نکل آئی تھیں۔ اوپر آسمان تو کھلا تھا، لیکن چھتوں پر دم گھٹ رہا تھا۔ منڈیر کی طرف کھڑی قاہرہ جلالی فسادی جلی بھنی قیابی اور بنی ہوئی تھیں، انہیں ہاتھ لگانے کی دیر ہوتی تھی اور وہ بھڑک کر کوہنی دے مارتی تھیں۔ پیچھے والیاں ایڑیاں اچکا کر دیکھنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گئی تھیں۔ وہ تینوں بھی اس کوشش میں ہلکان ہو رہی تھیں، لیکن وہ ہلاک بھی ہو جاتیں تو بھی انہیں محمل شریف دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے کچھ دیکھ لیتی۔ مہربانی ہوگی آپ کی، ذرا آگے کھسک جائیں، عزیزہ نے بڑے سخت منت بھرے انداز میں ضعیفہ سے کہا تھا۔ وہ قاہرہ میں تو پرانی تھی، لیکن ایسی چھتوں پر چڑھنے میں نئی تھی، ورنہ ایسی منت کرنے کی غلطی نہ کرتی۔ مجھ سے نرمی کی امید نہ رکھنا، سارا سال انتظار کیا ہے، میں نے آج ہی بھر کر دیکھوں گی اور کسی کا لحاظ نہیں کروں گی، ضعیفہ نے رکھے انداز میں کہا۔ عزیزہ نے گردن موڑ کر جنت اور آمنہ کو دیکھا کہ اب کیا کریں۔ یہ ان کا چھٹا گھر تھا جس کی چھت پر وہ آئی تھیں۔ پچھلے 5 گھروں کی چھتوں پر بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ راستے کے اس اور اس طرف جتنے گھر دکھائی دے رہے تھے، سب کی چھتوں کا یہی حال تھا۔ درویش کا گھر شہر کے کونے میں تھا، وہاں سے محمل کو نہیں گزرنا تھا۔ جہاں سے گزرنا تھا وہاں کھڑے ہونے کی جگہ تو مل رہی تھی، لیکن جھک کر محمل دیکھنے کی نہیں۔ انہوں نے آنے میں دیر بھی نہیں کی تھی، پھر بھی ایک بار پھر سے عزیزہ نے آگے ہونے کا ناکام کوشش کی اور جواب میں بڑی عمر کی خواتین کے ہاتھوں کوہنیاں، دھکے دھموکے اور نوچ کھسوٹ وصول پائی۔ وہ ایسے تشدد کی عادی نہیں تھیں، اس لیے ہکا بکا رہ کر گئیں۔ ایک نے تو اس کے بال کھینچ کر کہا تھا، مجھ بیچاری بوڑھی کو دیکھ لینے دو، تم تو جوان جہان ہو، ابھی تو بہت دیر تک زندہ رہو گی۔ میری کیا خبر، آج یہاں بیٹھی ہوں، اگلے سال قبرستان میں لیٹی ہوں، مجھ بڑھیا کو دیکھ لینے دو۔ عاجز بڑھیا نے قاہر جلاد بن کر کہا۔ یہ بات سنتے سنتے میں نانی بن گئی، میرے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ لیکن تم ابھی تک نہیں مری خالہ، تم ہمیں مار کر نہیں مرو گی، لیکن ہمیں جلا کر ضرور مرو گی۔
کسی ایک نے جل کر کہا تو ساری عورتیں کہکے لگانے لگیں۔ تم نے آب حیات پیا نہیں لیکن سونگا ضرور ہے۔ اب وہ پیالہ توڑ بھی ڈالو خالہ، تمہارے سر سے پھوڑ کر توڑ دوں؟ سب جلتی ہو مجھ سے۔ جلی ہوئی عزیزہ بھنا بھی گئی تھی، اس کی چادر عورتوں کے ہجوم میں پھنس گئی تھی۔ اس نے چادر چھڑوانے کی کوشش کی، اسے زور لگا کر کھینچا تو وہ ریشم کی طرح پھسلی اور وہ دور جا گری۔ عورتوں نے ذرا کی ذرا پلٹ کر کے اسے دیکھا اور پھر سے ضعیفہ سے مذاق کرنے لگی۔ وہ اپنے گھٹنے مسلنے لگی تھی۔ جنت اور آمنہ کھی کر رہی تھی۔ ساری تکلیفیں میں ہی سہوں، عورتوں کی ٹھونگیں بھی کھاؤں اور تھپڑ بھی۔ اس کی گھنٹی کالی بھویں اس کے چہرے کی سب سے نمایاں شے اس کی خفگی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی جھولی سے گر کر بکھرے پھول عورتوں کے غول سے الجھ کر گری پوری کی پوری۔ وہ جنت کو اس پر بہت پیار آیا اور آگے بڑھ کر اس کے پھول سمیٹنے لگی۔ میری بینائی کمزور ہے، میں دن کے اندھے پن کا شکار ہوں، مجھے جگہ دے دیں۔ آمنہ نے اس صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ گھٹنے ملتی عزیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھول سمیٹتی جنت کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ گردن کو خم دے کر حیرت پن سے دن کے اندھے پن کا شکار آمنہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں رات کے بہرے پن کا شکار ہوں، مجھے دن کے اندھوں کی باتیں سنائی نہیں دیتی۔ اس کے آگے کھڑی عورتیں بھی جھوٹ کا منہ توڑ نہ جانتی تھیں۔ عزیزہ اور جنت کی ہنسی ایک دم سے چھوٹی تھی۔ اور دن کے اندھے پن کا شکار لڑکی، ایسے ہولناک جھوٹ بول کر بھی جگہ نہیں ملی، ڈوب مرو۔ عزیزہ اپنے گھٹنے کی تکلیف پر صبر کر چکی تھی۔ کیا فائدہ ہوا زخمی ہونے کا، جھوٹ گڑنے کا؟ کسی نے بھی ہمدردی میں اسے آگے آنے کی جگہ نہیں دی۔ قاہرہ کی عورتیں پتھر دل ہیں۔ عزیزہ نے ایک آخری کوشش کی تھی عورتوں کو شرم دلانے کی۔ قاہرہ کی عورتیں دریا دل بھی ہیں، ڈبو ڈبو کر مارتی ہیں۔ ایک نے پلٹ کر اطمینان سے شرمائے بغیر کہا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ منڈیر کے قریب بیٹھی عورتیں جوش سے نعرے لگا رہی تھیں۔ تینوں نے حسرت سے انہیں دیکھا، کیسے بد اخلاق لوگ تھے۔ تین بیچاری لڑکیوں کو محمل شریف دیکھنے کے شرف سے محروم رکھ رہے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، با اخلاق لڑکی نے کھڑے ہوتے ہوئے چلا کر کہا۔ جنت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکے ان کی چادروں میں سما گئے اور انہیں لہرانے لگے۔ کہاں جا رہی ہو عزیزہ؟ سیڑھیاں اترتے ہانپتے کانپتے دن کے اندھے پن کا شکار آمنہ پوچھ رہی تھی۔ مسجد، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس نے کہا۔ سیڑھیاں اتر چکی تھی، اب گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ ہم اور مسجد، کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ کا گھر ہے وہ۔ شور کی وجہ سے آمنہ کو چلا کر کہنا پڑا تھا، ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، دیکھنا سب سے بلند جگہ ملے گی ہمیں۔ پھول سیدھے محمل پر ہی گریں گے۔ بچوں، مردوں، عورتوں کو دھکیلتے ہوئے مسجد کی سمت تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھیں۔ آوازیں بتا رہی تھیں کہ محمل بس قریب ہی ہے، آج کے دن بھی یہی ہلاکت خیز گناہ ہوں گے۔ تیزی سے بھاگتے وہ ایک محترمہ سے ٹکرا گئی جس نے جل کر کہا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ایسے کٹیلے انداز پر عزیزہ ہنس دی۔ صبح سے اسے دھکے ہی مل رہے تھے، دو چار اس نے بھی لوٹا دیے، حساب برابر رکھنا چاہیے تھا نا۔ دانت نکال کر مجھ سے معذرت کر رہی ہو، اور یہ تم کہاں بھاگی پھر رہی ہو؟ ہمیں کہیں جگہ نہیں ملی تھی تو ہم مسجد کی طرف جا رہی ہیں۔ شاید وہاں آمنہ نے دانہ بننے ہوئے کہا، جیسے یہ خیال اسے ہی تو آیا تھا۔ عزیزہ آمنہ کو گھورے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ بڑی چالاک ہو، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، پر میرے گھٹنے مجھے سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیں گے اور دیواریں پھلانگنے بھی۔ کہتے ہوئے عزیزہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی، لیکن اس نے، تم ہو کون؟ تمہیں پہلے کبھی نہیں یہاں دیکھا۔ نظر آمنہ اور جنت پر سوال عزیزہ سے۔ عزیزہ کے چہرہ کا رنگ بدلا۔ غیر محسوس انداز میں تینوں نے اپنے چہرے پر نقاب کھینچ لینے کی کوشش کی۔ ان کے پاس جواب تو تھا لیکن جرأت نہیں تھی۔ وہ آج کے دن محمل کو دیکھنے کے لیے دن حاجیوں سے بھرے قاہرہ میں تیار کاروان حج کے دن کیسے بتا دیتی کہ وہ کون ہے؟ کاروان کے ساتھ ہو، ہاں مہمان ہی لگتی ہو، وہاں جا کر میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب کاروان میں شامل نہیں ہیں، ہم وہاں کیسے جا سکتی ہیں بھلا؟ جنت نے اداس ہو کر کہا، جیسے مسجد کی طرف بھاگی جا رہی ہو ویسے ہی اللہ کے گھر کی طرف بھی بھاگ کر چلی جاؤ۔ میرے تو گھٹنوں نے بے وفائی کی، ورنہ میں تو کب کی جا چکی ہوتی، دوڑ کر صحرا پار کر لیتی۔ آنے والے وقت کے بہرے پن کا شکار لڑکی حیران ہوئی۔ میں تو اڑ کر آسمان بھی پار کر لیتی، بس کم ہمتی لے ڈوبی۔ تم یہ کم ہمتی نہ دکھانا، پتہ نہیں مذاق تھا یا صلاح۔ خاتون سنجیدہ تھی، خاتون دانا تھی، خاتون فرشتہ تھی، خاتون پیغمبر تھیں۔ سارا قاہرہ، سارا عالم کاروان حج کے ساتھ بیت اللہ جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں، وہ واقف حال تھی۔ بچے مسجد کے قریب جوار میں بھاگے پھر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ وہ مسجد کی سمت بھاگ گئیں۔ اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ کر مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ مسجد کے گنبد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کبھی دیواریں وغیرہ پھلانگی تو نہیں تھیں، لیکن اب ایک دوسرے کے ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ دیواریں پھلانگ کر گنبد کے چبوترے تک پہنچ چکی تھیں۔ سب سے پہلے عزیزہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اتنی بلندی سے شہر کے نظارے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔
یہ خیال قاہرہ کی عورتوں کو کیوں نہیں آیا تھا؟ یہاں سے محمل صرف دکھائی دے سکتا ہے، پھول بھی عین اس کے اوپر پھینکے جا سکتے ہیں۔ گول گنبد کے کنارے کھڑے ہونے کی جگہ کم تھی، اگر ان کے قدم ڈگمگائے جاتے تو وہ سیدھی نیچے گرتی محمل کے قدموں میں، لیکن فی الحال وہ گنبد کی منڈیر پر کھڑی تھی۔ ان کے شفاف چہرے اور روشن آنکھیں سورج کی گرمی اور نرمی سے نبرد ازما تھے۔ وہ قاہرہ کے کسی بھی گھر سے زیادہ بلندی پر موجود تھیں۔ 6 گھروں سے انہیں دھکے اس لیے ملے تھے تاکہ وہ 7ویں گھر اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر جانے والا کسوت الکعبہ اور کلام پاک دیکھ لیں، نیت ورنہ ارادہ باندھ لیں۔ تیز ہوا سے ان کے دامن پھر پھڑا رہے تھے، شدت جذبات سے محبت اترا رہی تھی۔ محمل شریف احرام مصر کی ساخت کا بنا ڈھانچہ جس میں کلام پاک اور غلاف کعبہ ہوتا ہے، قاہرہ کا ہجوم اور شاہی دستے قریب آ رہے تھے۔ حج پر نصیب والے جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ نصیب جاگ جانے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دور سے آنے والے پیچھے رہ جانے والے کی آنکھوں کے قریب آ رہے تھے۔ غیر محسوس طریقے سے تینوں نے چادریں کھینچ کر چہروں کو چھپا لینا چاہا۔ متبرکات کو ایسے کھلے منہ دیکھنے سے انہیں شرم آئی۔ انہیں یقین تو حاصل تھا، لیکن شک بھی ان کے ساتھ تھا کہ وہ ان تبرکات کو دیکھ سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ حافظہ قرآن ماؤں کے حافظہ قرآن معصوم دل بچے غلاف کعبہ کے لیے کپڑا بنتے ہیں، پھر اس پر آیات لکھتے ہیں۔ حافظ قرآن بابوں کے حافظ قرآن بچے بیت اللہ جانے والا کلام پاک لکھتے ہیں۔ ایسی حفظ محبت سے، ایسے والیانہ سیاہ رنگ عشق سے آنکھیں چار کرنے سے انہیں شرم نہیں آئی، لیکن تینوں کی نظر ایک ساتھ محمل شریف پر پڑی تھی۔ وقت پر نہ جانے کیا گزری، لیکن ان کے لیے ہستی جا جلال ہستی رو کمال خاک ہوئی۔ نبیوں کی سواری، عاجزی کی نشانی، چوپایوں میں درویش، چوپائے اونٹ نے سر اٹھایا۔ انہوں نے سر جھکایا اور دیکھا، وہ قاہرہ سے ہی تھیں، لیکن شہر کے دوسرے کنارے سے۔ انہوں نے کبھی محمل کو دیکھنے کا گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ کلام پاک غلاف پاک کو اپنی ناپاک نظروں سے دور ہی رکھتی تھیں۔ تب ان کے نام کچھ اور تھے، لیکن اب وہ نام بدل چکی تھیں، توبہ کر کے تائب ہو چکی تھیں۔ شہر کے دوسرے کنارے سے اس کنارے کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ شہر کا وہ کنارہ جو کعبہ خانہ کہلاتا ہے، شہر کا یہ کنارہ جہاں محمل اپنی شان دکھاتا ہے۔ جیسے زمین کے کنارے ویسے آسمان کے کنارے، نہ ستون نہ سیڑھیاں، بس درجے اور منزلیں۔ نماز شرف ملاقات، حج شرف عشق دیوانہ وار ہے۔ کلام پاک غلاف پاک کے ان کی بے نور آنکھوں کو نور نور کر دیا تھا۔ قاہرہ کے رہنے والوں کی آوازیں حمد و ثنا سے معطر تھیں، وہ بھی زیر لب حمد و ثنا کر رہی تھیں، دیوانہ وار پھول پھینک رہی تھی۔ سبحان اللہ، بے ساختہ آمنہ نے تعریف کی۔ الحمدللہ، جنت نے اب جانا تھا کہ شکر کا لمحہ کب آتا ہے۔ انشاءاللہ، عزیزہ نے دل کی دعا روح کی نیت پر کہا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشی حاصل نہیں کی تھی جو اس وقت کر چکی تھیں۔ جب تک محمل نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، وہ وہیں کھڑی رہی تھیں۔ پھر تینوں نے ایک ایک کر کے گنبد کے چبوترے سے کود گئیں۔ نماز جمعہ کا وقت ہونے والا تھا، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ تم سب کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر کر وضو کے لیے حوض کی سمت جا رہی تھی کہ مسجد کے خادم نے حیران پریشان ہو کر پوچھا۔ ہم اوپر تھیں، محمل شریف دیکھنے گئی تھیں۔ عزیزہ جرأت مند تھی، حق پر بھی تھیں۔ خادم کا منہ بن گیا۔ یہ مسجد ہے، احرام نہیں کہ تم کودتی پھلانگتی اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر پر اللہ کے ہر بندے کا حق ہے۔ ہم نے مسجد کے کسی بھی حصے کی بے حرمتی نہیں کی۔ خادم حیران عزیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، یہ کینچی تمہیں کاٹ نہ دے، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ جنت دونوں کے درمیان میں سے جگہ بناتے ہوئے حوض کی سمت بڑھ گئی۔ مسجد میں حج پر جانے والے نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، عورتوں کا حصہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ تینوں ایک ایک کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ تو بہت خوش ہوں گی نا؟ نماز جمعہ کے بعد وہ ایک سیاہ فام عورت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، پوچھے بغیر رہا نہیں گیا تھا۔ عورت عاجزی سے ہنس دی۔ الحمدللہ، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عزیزہ ہے، میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ یہ جنت ہے، اس جیسی ڈرپوک لڑکی پورے مصر میں نہیں ملے گی۔ اور یہ آمنہ ہے، یہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ اندھے پن کا شکار تھی، کچھ دیر بعد یہ لنگڑے پن کا شکار ہو جائے گی۔ یہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اپنی بیماریاں بدلتی ہے۔ ویسے اس کی سب سے بڑی بیماری اس کا انسان ہونا ہے۔ عورت کتنی ہی دیر تک ہنستی رہی۔ بہنیں ہو؟ نہیں، سہیلیاں۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ ایسا کریں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ عزیزہ نے جھجکے بغیر کہا۔ میرے اختیار میں ہو تو میں ایک مسلمان کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہاں جا کر میں تم تینوں کے لیے دعا کروں گی، تم تینوں کا نام لے کر کروں گی۔ جب میرے گھر کے سامنے سے قافلے گزر کر جایا کرتے تھے تو میں بھی چلا کر ایک سے کہتی تھی کہ ہانی کا نام لے کر دعا کرنا کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر اختیار کرے۔ پتہ نہیں کس کی دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے تو سال مٹی کے برتن بنائے، پھر بھی کسی قافلے کے ساتھ آنے کی جرت نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے پیٹ نہیں کاٹے، نفس کاٹے ہیں۔
ایک بار سب چوری ہو گیا تھا، میرے جانور مر گئے، بارشوں نے گھر تباہ کر دیا۔ یہ 10واں سال تھا۔ پھر 11ویں سال میں نے اسباب کی بجائے اعمال جوڑنے شروع کر دیے۔ میں نے ضد کے گھڑے کو چاہت کے پانی میں بدل دیا، سفر کے شوق کو محبت کی لبیک میں، اور ایسے میرا قرآن نکل آیا۔ میرے شہر کی صاحب حیثیت عورت نے میرا سفر خرچ ادا کیا ہے۔ وجہ کوئی بھی بنے، حکم بس ایک کا ہی چلتا ہے، اور تب ہی سب ہوتا ہے۔ محبت کا لبیک، حکم عمل، چاہت کا پانی۔ سب سوال اور سب جواب ختم ہو گئے۔ تینوں چپ چاپ مسجد سے باہر آ گئی تھیں۔ بازار سے ہو کر، گلیوں سے گزر کر، شہر کے اجاڑ کنارے پر آباد درویش کے درویش صفت گھر کی سمت، میدان میں بچے فرضی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے۔ میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ چلتے چلتے رک کر عزیزہ نے کہا، وہ ہمارے رب کا گھر ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ ہم صاحب اعمال نہیں ہیں عزیزہ، اہم سب گناہ ہیں۔ آمنہ کو عزیزہ کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ ہمارا ماضی ہمارے فرائض کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ میری ڈھال بن چکی ہے، اس پر مایوسی کا ہتھیار نہ چلاؤ۔ ہم بھی کسی عام مسلمان کی طرح کی انسان ہیں۔ ماضی ہمارا انجام طے نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارا سامان سفر تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ دونوں اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس رب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے ہدایت دی تو میں نے بھی لبیک کہا۔ میرے گناہ سیاہ سمندر، اس کا رحم بے کنار بحر۔ میرے گناہ زمین سے آسمان، اس کی بخشش ساتوں آسماں۔ بے شک آمنہ نے بے ساختہ کہا، کیا تم دونوں نے بھی یہی نہیں کیا؟ میرا حسن جو چاند کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے کمتر سمجھا تو کس لیے؟ محلوں سے نکل کر خود کو خاک کیا تو کس کے لیے؟ کس چیز نے مجھے ایسے بدرنگ پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیا؟ وہ کیا ہے جس کے آگے ریشم و کحم خواب اب بے حیثیت ہے؟ ہیرے جواہر پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ کھیل کود کرتے بچوں کے شور کی وجہ سے اسے اپنی آواز بلند کرنی پڑتی تھی۔ دونوں خاموش تھیں۔ کیا یہ سب میں نے اپنے رب کے لیے نہیں کیا؟ راہ حق پر چلنے کے لیے میں نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ کس چیز کے لالچ نے میرا دامن نہیں کھینچا؟ ہمارا رب، جس کی محبت میں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کو خاک کیا اور عرش والے کے لیے اہتمام کیا، نماز قائم کی، روزوں کے لیے تیاری کی، تو کیا اس رب کے گھر کے طواف پر ہمارا حق نہیں؟ ہم کاروان حج میں شامل نہیں ہو سکتے نا؟ اس سال نہ آنے والے کسی سال؟ جنت کو اس کی نیت توڑنی ہی پڑی۔ یہ اہتمام اللہ کو کر لینے دو، اس کی نیت ارادے میں بدل چکی تھی۔ ہمیں یہ سفر کوئی اختیار کرنے نہیں دے گا۔ آمنہ نے حقیقت بیان کی، یہ اختیار والا دیکھ لے گا۔ اس نے یقین کی ترجمانی کی۔ عزیزہ ان دونوں سے عمر میں چھوٹی تھی۔ اپنے گھنے بالوں کو دو حصوں میں بانٹ کر بل دے کر نیچے گرا کے لگا لیتی تھی۔ خاموش رہتی تھی تو بہت بھولی بھالی لگتی تھی، بولتی تھی تو ہوش اڑا دیتی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے درویش کی تبلیغ پر توبہ میں پہل کی تھی۔ یہ وہی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں آج اس کے ساتھ تھیں، شہر کے اس کنارے سے دور، شہر کے اس کنارے میں مشغول۔ درویش کے گھر مسجد کے پڑوس میں، بدرنگ کپڑوں میں، لیکن اجلی روح کے ساتھ۔ میں جانتا تھا کہ میرا امتحان آنے والا ہے۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے درویش پانی سے بھری رکابی میں بھگو رہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اس کا اصل نام منان یوسف تھا، لیکن وہ درویش کے لقب سے مشہور تھا۔ امتحان خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں، بے ساختہ عزیزہ کے منہ سے نکلا تھا۔ تم حج پر کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ تینوں سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب لوگ چولہے کے پاس بیٹھے تھے۔ درویش کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی۔ جنت سب کو کھانا نکال کر دے رہی تھی۔ عزیزہ کھا چکی اور آمنہ کا دل کھانے سے اٹھ چکا تھا۔ بتاؤ جنت، کیوں جانا چاہتی ہو؟ تم تو صاحب حیثیت بھی نہیں ہو۔ پہلا نوالا اٹھا کر درویش نے اپنی بڑی بیٹی کی طرف بڑھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ میں صاحب چاہت ہوں درویش۔ اب جنت اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ درویش نے گہرا سانس لیا۔ اور تم آمنہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ فرض عبادتیں زمین کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ نماز زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر پڑھی جا سکتی ہے۔ پانی، پہاڑ، صحرا، جنگل، بارش، طوفان، گرمی، سردی، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، لیکن حج صرف ایک مقام پر ادا ہوتا ہے۔ میں اس ایک گھر جانا چاہتی ہوں تو تم زیارت کرنا چاہتی ہو۔ درویش نے دوسرا نوالا چھوٹی بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کو اجتماع پسند ہے، سفر اور اہتمام سفر پسند ہے۔ ہمارا چل کر، دوڑ کر، بے تاب ہو کر، بے قرار ہو کر آنا، دنیا کے کناروں سے نکل کر مرکز کی طرف بھاگنا۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، ہے نا درویش؟ اور تم عزیزہ؟ درویش اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ لمبے وقفے کے بعد وہ عزیزہ سے پوچھ رہا تھا، لبیک کہنے درویش؟ وہ اس سے زیادہ، اس سے کم کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ درویش 1000 بار پوچھتا، وہ 1000 بار یہی جواب دیتی، لبیک کہنے۔ گھٹنے کھڑے کر کے درویش نے سر کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ تم نے ایسی باتیں کیسے سیکھ لیں عزیزہ؟ وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ امیر الحج، امیر کارواں، برکات ابن موسیٰ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ 3 دن بعد کاروان حج کی روانگی تھی۔ آج صبح اندلس سے آخری قافلہ بھی آ چکا تھا۔
کاروان میں حاجیوں کی تعداد کے 1000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ بلا شبہ ابھی تک کا سب سے بڑا کارواں تھا۔ عالم اسلام میں اس کارواں کی روانگی کی جتنی دھوم تھی، امیر الحج پر اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ کچھ حاسدین جل رہے تھے کہ عالم اسلام کا اتنا بڑا کارواں ابن موسیٰ کی سربراہی میں جا رہا ہے۔ کچھ دل والے خوش تھے کہ یہ رتبہ ابن برکات کو حاصل ہو رہا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ میدان کارواں میں انتظامات دیکھنے میں مصروف تھا۔ اناج، جانور، شاہی دستے، دور دور تک حاجیوں کے اونٹ ہی اونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ خیمے تھے، گھوڑے، خچر اور کارواں کا سامان تھا۔ خیمے تھے، گھوڑے تھے اور کارواں کا سامان تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کی سربراہی میں جانے والا یہ دوسرا کاروان حج تھا۔ پہلے کارواں کی واپسی پر مصر میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اس نے بدوؤں کے حملے کو بری طرح سے پسپا کر دیا تھا۔ اس کی بہادری اور شجاعت کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ مصر میں وہ مقبول عام تھا۔ قاہرہ میں ہر دل عزیزہ تھا۔ لوگ اس سے محبت کرنے پر مجبور تھے۔ وہ ان کے دلوں کا سکون بن گیا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر امیر الحج بننے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ حج پر لے جائیں گے؟ اسے روک کر بچے یہ سوال کرنا پسند کرتے۔ لیکن تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل بچوں کے گروہ کے پاس بیٹھ جاتا۔ کیا اللہ چھوٹے بچوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے، لیکن تم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکو گے۔ والد یا والدہ کے ساتھ جا سکتے ہو۔ والد کہتے ہیں وہ غریب ہیں، والدہ کہتی ہیں وہ غریب کی زوجہ ہیں۔ میں تو غریبوں کا معصوم بیٹا ہوں، کیا کروں اب تم دو غریبوں کے امیر ہونے کی دعا کرو۔ برکات ابن موسیٰ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ امیر الحج کیسے بنے؟ غریب بچے کے ساتھ کھڑے امیر بچے نے پوچھا۔ میری والدہ حج کرنے کے لیے گئی تھی اور پھر واپس نہیں آ سکی تھی۔ گہرا سانس، گہری آپ بدوؤں سے بدلہ لینے کے لیے امیر الحج بنے۔ والد کہتے ہیں آپ نے بدوؤں کو مزہ چکھایا۔ وہ ہنس دیتا، رونا چھپا لیتا۔ وہ ساری دنیا کے بدوؤں کو مزہ چکھا دیتا تو بھی والدہ کو واپس نہیں لا سکتا تھا، جو اس کی پیشانی چوم کر اونٹ پر سوار ہوئی تھی۔ وہ پھر فرشتہ اجل کے ساتھ پرواز کر گئی تھی۔ ان دونوں وہ ہر روز کارواں کی واپسی کی راہ دیکھنا کرتا تھا۔ شہر کے جس کنارے سے اس نے والدہ کو رخصت کیا تھا، اس کنارے پر کھڑا ہو کر وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ بیوہ ماں کے بچوں کے پاس انتظار کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ دکھائی دینے والی ایک صورت، سنائی دینے والی بس ایک آواز، تسلی دینے والا بس ایک دل، ساری زندگی کا سرمایہ بس ایک ماں۔ یتیم بچوں کے دل کی ہر ایک دھڑکن ماں کے دل کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ جس دن کارواں واپس آیا، وہ پاگلوں کی طرح کارواں کے پیچھے بھاگا تھا۔ سارا شہر استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ ایک ایک اونٹ، ایک ایک حاجی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک اونٹ کی سمت دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، لیکن اسے اپنی حاجن والدہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب حاجی اسے روک روک کر گلے سے لگا رہے تھے، اس کے پیشانی چوم رہے تھے، اس کی آنکھوں کے آنسو پونچھ رہے تھے جو ماں کو دیکھنے کی تڑپ میں بہہ نکلے تھے۔ تمہاری والدہ بدوؤں کے حملے میں شہید ہو چکی ہے میرے بیٹے، امیر الحج اس کے پاس آ کر اسے سینے سے لگا کر بتا رہے تھے۔ حج بھی اور شہادت بھی۔ اتنے سارے حاجیوں کے سینے سے لگنے کے باوجود، صبر کی اتنی زیادہ تھپکیاں ملنے کے باوجود وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ زمین پر ڈھیر ہو کر، زمین کی مٹی سے مٹھیاں بھر کر، اب زمین کی ہر شے مجھ سے زیادہ خوش قسمت کہلائے گی، وہ چولہے کی راکھ اور سوکھی گھاس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، اس نے ہمیشہ حج سے واپس آنے والے دیکھے تھے، حج سے شہید ہو کر واپس نہ آنے والے نہیں دیکھے تھے۔ دیکھا تو اپنی ہی والدہ کو، حاجیوں نے اس کی جھولی مکہ سے لائے تبرکات سے بھر دی تھی، امیر الحج نے اسے تحائف دیے تھے۔ لیکن دنیا میں ماں کا کوئی نیب البدل ہو سکتا ہے تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا؟ دنیا کے سارے خزانے اور سارے رتبے ایک ماں دے سکتے تو تڑپنا ہی کس بات کا تھا؟ وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ جو لوگ بے ضرر ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ ضرر کیوں پہنچتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں انہیں ہی کیوں تلواروں کے زخم ملتے ہیں۔ کیا بدو جانتے نہیں کہ حاجیوں کا کیا مقام ہوتا ہے؟ وہ کارواں حج کو کیسے لوٹ سکتے ہیں؟